استحسان لا يجزيه لأن الشرع أمرنا بالسجود والركوع خلافه كسجود الصلاة فهذا أثر ظاهر. فأما وجه القياس ومجاز محض لكن القياس أولى بأثره الباطل بيانه أن السجود عند التلاوة لم يشرع قربة مقصودة حتى لا يلزم بالنظر وإنما المقصود مجرد ما يصلح تواضعا والركوع في الصلاة يعمل هذا العمل بخلاف سجود الصلاة والركوع في غيرها فصار الأثر الخفي مع الفساد الظاهر أولى من الأثر الظاهر مع الفساد الخفي وهذا قسم أجزى وجوده وأما القسم صبر. اب یہاں پر دو چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں کہ احناف کے نزدیک ایک قیاس ہے اور ایک استحسان ہے، اور یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ کبھی قیاس کو ترجیح ہوتی ہے استحسان کے اوپر، کبھی استحسان کو ترجیح ہوتی ہے قیاس کے اوپر. اور یہ قیاس استحسان جو ہے یہ قیاس کی ایک قسم ہے. قیاس کی یہ کوئی پانچویں دلیل شرعی نہیں ہے، پانچویں دلیل شرعی کہ احناف کے اوپر اعتراض ہو جائے، بلکہ یہ قیاس کی ایک قسم ہے لیکن قیاس خفی ہے. اذا قوی اثرہ، جب اس کا اثر قوی ہو اگرچہ خفی ہو. اور یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ ترجیح میں جب ہم قیاس کو ترجیح دیتے ہیں استحسان کے اوپر یا استحسان کو ترجیح دیتے ہیں قیاس کے اوپر تو ترجیح کا دار و مدار ظہور پر نہیں ہے، ظہور اثر پر کس پر ہے؟ قوت اثر پر، تو اس کا اثر قوی ہو. تو چاہے وہ خفی ہے قوی ہے، چاہے وہ ظاہر ہے قوی ہے، لیکن قوی ہونا چاہیے. تو جس کا اثر قوی ہو چاہے ظاہر ہو یا نہ ہو اس کو ترجیح، چاہے وہ قیاس ہو چاہے وہ استحسان ہو. اتنی باتیں تو آپ پڑھ چکے ہیں نا، یاد ہے؟ اچھا، اب کہتے ہیں وہ بیان الثانی. بیان الثانی سے مراد دو چیزیں بیان کی ہیں نا، ایک ترجیح الاستحسان علی القیاس، یہ پہلا عمل ہے، اس کا ذکر بعد میں آئے گا. ایک ترجیح القیاس علی الاستحسان، یہ امر ثانی، اس کا بیان کریں کہ کبھی ہم قیاس کو استحسان پر ترجیح دیتے ہیں. ہاں دیکھو میاں، اس کی سمجھانے کے لیے ایک مسئلہ فقہیہ میں آپ کو سمجھاتے ہیں. کہتے میاں فی من تلا آیت السجدۃ فی صلاتہ، حافظ صاحب تراویح میں رمضان شریف میں تراویح پڑھا رہے ہیں نا، تو سجدے والی آیت پڑھ لی، پڑھنے کے بعد حافظ صاحب نے نیت کر لی کہ چلو یار رکوع تو ویسے رکعت تو پوری ہو گئی، تو رکوع کے اندر یہ سجدے کی نیت بھی اس نے کر دی. اللہ اکبر، رکوع میں چلا، سمجھ آ گئی ہے؟ سجدے کو داخل کر دیا کس میں؟ رکوع میں. اب یہ کہتے ہیں قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، رکوع کے اندر وہ سجدہ جب اس نے نیت کر دی تو ادا ہو گیا. قیاس کا تقاضا یہی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ انہ یرکع بہا قیاسا، قیاس کا تقاضا تو یہ کہ رکوع کر لے تو سجدہ ادا ہو. میاں رکوع کرنے سے سجدہ ادا ہو گیا، کہتے ہیں ہاں یہی قیاس ہے.
کیسے؟ کہتے ہیں میاں رکوع کا اطلاق سجدے پر آیا ہے، مجازاً رکوع کا اطلاق سجدے پر آیا، قرآن ہے۔ یہ جو وخر راکعا واناب ہے، خر راکعا، یہ راکعا جب خر ہو جائے تو اب راکعا ہو گیا۔ خرور تو کہتے ہیں زمین پر گرنے کو، تو رکوع میں خرور ہوتا ہے تو خر اور پھر راکعا، یہ دونوں تو جڑتے نہیں ہیں۔ کب جڑیں گے؟ کہ جب رکوع سے ہم مجازاً سجدہ لیں گے، رکوع سے ہم مجازاً، تو گویا کہ اصل یہ تھا کہ وخر ساجداً واناب، سمجھ آ گئی ہے؟ اب تو ٹھیک ہو گیا نا، اب تو خرور ہو گیا، لیکن اصل تو سجود تھا، تو سجود کے اوپر اطلاق ہو گیا کس کا؟ راکعاً اور رکوع پر۔ اس لیے فرماتے ہیں لأن النص قد ورد به قال اللہ تعالیٰ وخر راکعا واناب۔ اچھا دیکھو میاں، تو اب یہ پتہ لگ گیا کہ میاں سجود کے اوپر رکوع کا اطلاق آتا، رکوع کا اطلاق ہو، یہ کیوں آتا ہے بھائی؟ مجاز کے لیے بھی تو علاقہ چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ رکوع راکعاً مجاز ہے کس سے؟ ساجدن سے، تو مجاز کے لیے تو علاقہ چاہیے، سجود اور رکوع کے درمیان میں علاقہ ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں وہ علاقہ ہے نبی، کہ دیکھو رکوع وہی کام کرتا ہے جو سجود کرتا ہے، کہ دیکھو سجود میں کیا ہے؟ خشوع، تواضع، خشوع تواضع، تو رکوع میں کیا ہے؟ ٹھیک، تو دونوں چیزیں رکوع اور سجود جو ہیں یہ متشابہین ہیں، کس بات میں؟ ادائے خضوع اور خشوع، ادائے خضوع اور خشوع میں، اس لیے سجود کے اوپر رکوع کا اطلاق ہو گیا ہے۔ اچھا اب دیکھو اس چیز کو دیکھو کہ رکوع سے گویا کہ خضوع ادا ہو جاتا ہے، اور ابھی آپ کو بتائے گا کہ یہ جو سجدے کی جتنی آیتیں قرآن میں آئی سب سے مقصود کیا ہے؟ تمام آیتوں کا مابین اشتراک، تمام آیتوں میں مابین اشتراک کیا چیز ہے؟ متواضع آدمی، مطیع آدمی کو متکبر سے جدا کرنا، مطیع آدمی کو، متواضع آدمی کو متکبر اور مغرور سے جدا کرنا، کہ بھئی جو مطیع ہے، متواضع ہے، وہ آیت سجدہ کے وقت میں سجدہ میں گر جائے، جو مغرور ہے، متکبر ہے، وہ سجدہ نہیں کرے۔ تمام آیات 14 کی 14 آیتیں ملا لو تو کیا نکلتا ہے؟ خلاصہ یہ نکلتا ہے، سمجھ میں آ گئی ہے کہ بھائی مطیع کو، متواضع آدمی کو متکبر اور مغرور سے جدا کرنا ہے۔ تو پتہ لگا کہ اصل مقصود سجدے سے
سجدہ تلاوت سے اصل مقصود کیا ہے؟ تواضع، اور یہی تواضع والا معنی رکوع میں ادا ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ رکوع میں ادا ہو گیا، تو مقصد تو ادا ہو گیا۔ جو مقصود تھا سجدہ تلاوت سے وہ رکوع سے ادا ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ ہے اس کا اثر باطن۔ دیکھو قیاس کو ظاہری دیکھو تو قیاس کی بنیاد کس پر ہے؟ مجاز پر، کہ رکوع کا ذکر ہے، مراد سجدہ لیتے ہو، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، تو مجاز ہے نا۔ تو ظاہری بات کو دیکھو تو اس کا ظاہر کیا ہے؟ مجاز۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو مجاز تو حقیقت کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے نا میاں، تو اس کا ظاہری اثر تو کمزور ہے، لیکن باطن کو دیکھو، قیاس کے باطن کو دیکھو، تو قیاس کے باطن کے اندر کیا رکھا ہوا ہے؟ وہ اثر باطن میں قوت ہے۔ وہ قوت کیا ہے؟ کہ میں میاں دونوں مقصود ادا کرنا ہے، مقصودی چیز ادا کرنا ہے، تو مقصودی چیز تو رکوع سے بھی ادا ہو جاتی ہے۔ تو قیاس کا اثر باطنی وہ قوی، سمجھائیے، یہ تو قیاس کی بات ہو گئی، ایک اس کا ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے، سمجھ گئے ہو؟ قیاس کا ایک ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے۔ اچھا آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو میاں، وَفِي الْإِسْتِحْسَانِ، اگر استحسان کو دیکھیں تو استحسان کا تقاضا یہ ہے کہ رکوع سے جائز نہیں ہونا چاہیے سجدہ۔ حافظ جی نے جو رکوع کر لیا نا سجدے کے بجائے، استحسان کیا چاہتا ہے؟ کہ نا میاں رکوع سے تو سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ لأن الشرع امرنا بالسجود، کیونکہ شریعت نے امر ہمیں کس کا کیا؟ سجدے کا کیا ہے، کہ آیت سجدہ تلاوت ہو جائے تو تم نے سجدہ کرنا ہے۔ رکوع کا کیا؟ تو استحسان کا تقاضا کیا ہے کہ میاں رکوع سے سجدہ ادا نہیں ہونا چاہیے۔ والرکوع خلافہ، شریعت نے ہمیں امر بالسجود کیا، اور رکوع سجود ہے نہیں، رکوع تو سجود نہیں ہے۔ دیکھو سجود غایت التعظیم کا نام ہے، اور رکوع میں تعظیم اس سے کم ہے، سجدے سے کم ہے، تو رکوع سجود بن گیا، یہ تو اس کے خلاف ہے۔ آج سمجھ میں؟ اچھا میاں، کا سجود الصلاۃ، جیسے دیکھو سجدہ تلاوت یہ رکوع سے ادا نہیں ہوگا، رکوع سے ادا، جیسے سجدہ صلاۃ رکوع سے ادا نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے۔ صلاۃ کا جو سجدہ ہے اگر آپ اس کے بجائے رکوع کر لیں تو سجدہ ادا ہو جائے گا۔ تو میاں جب سجدہ صلاۃ رکوع سے ادا نہیں ہوتا تو سجدہ تلاوت رکوع سے کیوں ادا ہو گیا؟ استحسان یہ چاہتا ہے، استحسان کا تقاضا یہ ہے۔ تو اب دیکھیں میاں، استحسان کا ظاہر کیا ہے؟ حقیقت، کہ شریعت نے ہمیں امر کیا سجدے سے، لہذا آپ کو سجدہ کرنا پڑے گا۔
تو سجدہ کریں گے تو یہ تو عمل بالحقیقت ہو گیا ظاہر. ادھر کرو گے قیاس پر عمل کرو گے تو عمل بالمجاز ہو گیا ظاہراً. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، فہذا اثر ظاہر. اب یہ میاں دیکھو کہ صلاۃ والا جو سجدہ ہے یہ رکوع سے ادا نہیں ہو، تو لہٰذا وہ جو تلاوت والا سجدہ ہے وہ بھی رکوع سے ادا نہیں ہونا چاہیے. فہذا اثر ظاہر، یہ اس کا اثر ظاہری ہے. اچھا، اب میاں دیکھو ظاہر قیاس کا بھی ایک ہے، بتا دیا آپ کو، وہ مجاز ہے. ظاہر استحسان کا بھی ایک ہے، وہ حقیقت ہے. باطن قیاس کا بھی ایک ہے اور باطن استحسان کا بھی. کہ ظاہری طور پر تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار استحسان میں حقیقت ہے، سجدہ سجدے سے ادا ہو. استحسان کیا چاہتا ہے؟ ہاں، سجدہ سجدے سے ادا ہوگا، رکوع سے نہیں ہوگا. لیکن دیکھو یہ تو حقیقت پر عمل ہو گیا، یہ تو اس کا ظاہر ہے. لیکن اس کے باطن کو دیکھو، استحسان کے باطن کو دیکھو تو اس میں فساد ہے. استحسان کے باطن کو دیکھو. دیکھو میاں، جب سجدے سے رکوع سے تم سجدے کو ادا نہیں ہونے دیتے تو اس کا معنی کیا ہوا؟ کہ سجدے سے کوئی مقصودی چیز اور ہے اور رکوع سے مقصودی چیز اور ہے. یہ تو پھر یہ مطلب ہو ایسا. تو اس استحسان نے تو فساد برپا کر دیا. اگر اس پر عمل کرتے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ بھائی رکوع سے سجدہ ادا نہیں ہوگا، تو چلو ٹھیک ہے، ظاہر تو اس کا یہی ہے کہ ظاہر میں تو یہ حقیقت پر عمل ہے. ظاہر میں تو یہ کیونکہ سجدے کا امر ہے تو سجدہ ہونا چاہیے. ظاہر کو دیکھو تو ٹھیک ہے، لیکن باطن کو دیکھو تو اس میں فساد ہے. وہ فساد کیا ہے کہ تم نے یہ کہہ دیا گویا کہ دوسرے لفظوں میں کہ میاں وہ رکوع سے مقصود اور چیز ہے، رکوع کی وضع کسی اور مقصد کے لیے اور سجدے کی وضع ایسا ہے. دونوں کا مقصد تو ایک ہے، وہ کیا؟ تواضع. تو استحسان کے باطن میں فساد ہے، ظاہر میں بہتری ہے کیونکہ ظاہر حقیقت پر عمل ہے. ہمیں آگے یہ قیاس کے ظاہر میں فساد ہے کہ مجاز پر عمل ہے، مجاز پر عمل ہے. لیکن باطن میں باطن میں خوبی ہے کیونکہ مقصد بتا دیا آپ کو کہ میاں سجدہ اور رکوع دونوں سے تواضع مقصود ہے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں میاں وَفَأَمَّا وَجْهُ الْقِيَاسِ فَمَجَازٌ مَحْضٌ. قیاس کو دیکھو تو بظاہر تو مجاز محض ہے، لیکن القیاس اولا بأثرہ الباطنی. لیکن قیاس کیوں اولا ہے؟ اس کے اثر باطنی کی وجہ سے کہ اس نے گویا کہ اثر باطنی اس کا قوی ہے کہ دونوں رکوع سجود دونوں کا مقصد تواضع ہے. بیانہ ان السجود عند التلاوۃ لم یشرع قربۃ مقصودۃ حتی لا یلزم بالنظر. کہتے ہیں اس کا بیان یوں سمجھو کہ جب انسان تلاوت کر رہا ہے
تو محض سجدہ کر، محض یہ کوئی عبادت مقصودہ ہے کہ تلاوت چھوڑ کر صرف سجدہ کرے، 2 رکعت نہ پڑھے، اکیلا سجدہ کرے؟ تو اکیلا سجدہ جو ہے یہ کوئی عبادت مقصودہ؟ سمجھائیے، لم یشرع قربتا مقصودتا حتی لا یلزم بالنظر۔ اے مولا غلام، کوئی بندہ اگر کہتا ہے کہ للہ علی الف سجود، نظر مانتا ہے، تو نظر میں یہ سجدے واجب ہو گئے؟ یہ نظر صحیح ہے؟ سجدہ تو کوئی عبادت مقصودہ ہی نہیں ہے، تو سجدوں کی نظر بھی صحیح نہیں ہے، سجدوں کی نظر بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ یہ مقصود عبادت نہیں ہے۔ آج سمجھ میں، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ مُجَرَّدُ مَا يَصْلِحُ تَوَاضُعًا، مقصودی چیز کیا ہے؟ جو تواضع کے لیے صلاحیت رکھے، جس سے تواضع ادا ہو جائے، جس سے تواضع۔ تو سجدوں کی آیتیں ملا لو ساری آیتوں کو ملا کر مقصود کیا ہے؟ کہ بھئی متواضع بندہ کون ہے، یہ تواضع مقصود ہے۔ تو میں گئی ہے وَالرُّكُوعُ فِي الصَّلَاةِ يَعْمَلُ هَذَا الْعَمَلَ، اور نماز کے اندر جو رکوع ہے وہ يَعْمَلُ هَذَا الْعَمَلَ، یہی تواضع والا عمل پورا کرتا ہے۔ تو جب تواضع والا عمل پورا کر دیتا ہے تو لہذا اب قیاس کا تقاضا کیا ہے؟ ہاں کہ میاں سجدہ ادا ہو جانا چاہیے رکوع میں، جب نیت کر لے گا ادا ہو جائے گا۔ یعمل هذا العمل بخلاف سجود الصلاة والرکوع فی غیرها، ہاں اس کے برعکس اگر سجود صلاۃ ہے کہ تم کہتے ہو کہ میاں وہ تو رکوع سے ادا نہیں ہوتا، صلاۃ والا سجدہ رکوع سے ادا ہو جائے گا، تو وہ تو میاں صلاۃ والا سجدہ اس لیے ادا نہیں ہوتا رکوع سے کہ وہاں تو دونوں چیزوں کو، نماز کے اندر دونوں چیزوں کو فرض قرار دے دیا گیا مستقلاً، رکوع علیحدہ مستقل فرض ہے اور سجود مستقل فرض ہے۔ آئشوں میں بخلاف سجود صلاۃ والرکوع فی غیرہا، اور جو رکوع ہے غیر صلاۃ، رکوع ہے تو رکوع غیر صلاۃ میں ہے، تو وہ غیر صلاۃ میں رکوع کوئی عبادت ہے؟ اس کو قیاس کرنا، ہاں اس کو قیاس کرنا اس کے اوپر، یہ قیاس مال فارق نہیں ہے، وہ تو عبادت ہے ہی نہیں۔ آئی سمجھ میں؟ فصار الاثر الخفی مع الفساد الظاہر اولا من الاثر الظاہر مع الفساد الخفی۔ دیکھا تو قیاس کا جو اثر خفی ہے، قیاس کا اگرچہ اس کے ظاہر میں فساد ہے، مع الفساد الظاہری، ظاہر میں فساد، یہ کہ مجاز ہے نا، مجاز کے اوپر مبنی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اولا من الاثر الظاہر مع الفساد الخفی، کہ استحسان میں ہاں جو فساد خفی پڑا ہوا ہے تو اگرچہ اس کا ظاہر جو ہے وہ اچھا ہے کیونکہ حقیقت پر مبنی ہے، لیکن وہ جو باطن کا اثر تھا نا وہ قوی ہے کس میں؟ قیاس میں، لہذا وہ اولا ہو، تو ترجیح کس کو ہو گئی؟ قیاس کو۔ اچھا یہ سمجھ گئے وہ بات ہو؟ اچھا اس کے بعد آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ میاں فقہ حنفی میں احناف کے نزدیک جب استحسان اور قیاس کا مقابلہ آ جائے، استحسان ایک چیز کے جواز
کا تقاضا کر رہا ہے اور قیاس عدم جواز کا سمجھ گئی ہے. تو اس وقت عموماً اکثر و بیشتر ترجیح ہوتی استحسان کو، قیاس کو نہیں ہوتی. لیکن کبھی کبھار قیاس کو بھی ہو جاتی ہے، جیسے یہ صورت ہے بہت کم. اس لیے فرماتے ہیں وَهَذَا قِسْمٌ عَزَّ وُجُودُهُ، وَهَذَا قِسْمٌ، یہ کہ قیاس کو استحسان کے اوپر ترجیح ہو جائے، یہ ایسی قسم ہے کہ قل وجودہ، اس کا وجود بہت کم ہے. عموماً اکثر و بیشتر کو الٹا ہوتا ہے، استحسان کو ترجیح ہوتی ہے.